अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ताकतवरों ने हाथ उठा लिया है या मामला कुछ और है। एंकर इमरान रियाज की जानब से एक बड़ी खबर ब्रेक की गई है, वो आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला उड़ा दिया है। इसके अलावा क्या तमाशा लगा हुआ है, कैसे मुल्क का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे पहले जी, हुकूमती सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कह दिया कि जब आप हमें यह बताते हैं कि मोदी के साथ बात करनी चाहिए, भारत के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ दुश्मनी रखने का कोई फायदा नहीं है। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर हम भारत के साथ दोस्ती कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, तो डिफेंस की मद में जो हम इतने पैसे खर्च करते हैं वो बच जाएंगे। अगर भारत से टमाटर आएंगे, प्याज आएंगे, गंदुम आएगी, तो मुल्क के अंदर दोनों मुल्कों का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आप हमें यह दर्ज देते हैं कि भारत के साथ मुज़ाकरात कर लें। आप हमें यह दर्ज देते हैं कि टीटीपी के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बिल आखिर इनके साथ बैठना होगा, इनके साथ मुज़ाकरात करने होंगे। और आपने मुज़ाकरात किए भी, बारहा आपने कहा कि टीटीपी के साथ जो है वो मामला ठीक करने चाहिए। आपने अफगानिस्तान के तालिबान को इस सारे मामले में इन्वॉल्व किया कि आप सालिस बने, और इस सिलसिले में जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कुछ तालिबान को जेलों से रिहा भी किया गया था, ताकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ना हो बड़े, बल्कि ट्रस्ट बढ़े। तो लिहाजा जब आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का कह सकते हैं, भारत के साथ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपने मुल्क के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क का सबसे बड़ा सियासी पॉपुलर लीडर इमरान खान, उसके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? उसके साथ बात क्यों नहीं करते? क्या होता है? मोदी बड़ा दुश्मन है या इमरान खान बड़ा दुश्मन है? आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को शहीद करने वाले बड़े दुश्मन हैं या पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम बड़ा दुश्मन है? क्यों नहीं बात करते? क्यों आइन से खेल रहे हो? क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे? ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा। और उसके बाद एंकर इमरान रियाज ने भी जनाब खबर ब्रेक कर दी। एंकर इमरान रियाज ने कह दिया, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक साल से एस्टैब्लिशमेंट की दुम पर अकड़ने वाले अब मुज़ाकरात पर आमादा होने लगे। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। सियासतदान फैसले करना सीखें, वरना बंद कमरों के फैसले पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये वाकई अच्छी बात है। और पीटीआई ने भी इस सारे मामले में अब बड़ी उन्होंने अपने आप को वो एक लचक दिखाई है। खाने का बैठने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कल भी उनकी सीसी का इजलास हुआ और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम मुज़ाकरात से कैसे भाग सकते हैं? हम कैसे मुज़ाकरात से नजरें चुरा सकते हैं? हमें बैठना होगा। हम किसी को कैसे दरगुजर कर सकते हैं? हम किसी को किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं? हमें बैठना होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे? हमें हल निकालना होगा। हमें पूरे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना होगा। तो लिहाजा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसी तरह बाकी जमातों ने भी कहा कि बात तो करनी होगी, मुज़ाकरात तो करने होंगे। और इवन नू लीग के जो अपने मैच्योर और सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कहा बात करनी होगी, बात करनी चाहिए। सेनेट के अंदर भी पीटीआई ने और डॉक्टर वसीम शहजाद साहब ने कहा कि बात करें यार, ये कोई हल है? यानी सियासतदान अगर बात नहीं करेंगे तो फिर तो मौका मिलेगा बाकी ताकतवर हलकों को। और पहले मुल्क के अंदर आइन तो सस्पेंड हो चुका है, तो बात करनी चाहिए। तो लिहाजा एंकर इमरान रियाज की जानब से यह बड़ी खबर दी गई है कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो माहौल बनाया जा रहा है। और हल ये है हजूर, हल ये है, आप ये लोगों को बेवकूफ़ बना लें, बनाएं बेवकूफ़ कि 4 का फैसला है, 3 का फैसला है, अकलीती फैसला है, अक्सरीती फैसला है। उलझाएं इसमें, करें जजेस को डिवाइड। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से लिखवाएं नोट, करवाएं फैसले। जस्टिस अतर मुल्ला का नोट आ जाए, यानी 23 फरवरी का नोट अगर अप्रैल की 7 तारीख को आ जाए, हाँ जी, 1.5 महीने बाद अगर वो नोट आ जाए, तो उस 1.5 महीने पहले जो काम हुआ था उस पर 1.5 महीने बाद नोट आ जाए, आप उसको बनाएं मुतनाज़ा। आप करें मुतालबात कि चीफ जस्टिस मुस्ताफी हूं,
آپ لگائیں تماشا, آپ ایک مفرور سے لندن سے میں پریس کانفرنس کروائیں تو کرواتے رہیں, آپ کرائیں کابینہ سے فیصلہ, آپ نہ دیں فنڈ, آپ قرارداد منظور کرائیں پارلیمنٹ سے, کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. یہ تماشا تو آپ لگا سکتے ہیں, جیسے نکاح پر نکاح ہوتا ہے, ایسے فیصلے پر فیصلے آپ لے کر آئیں, اسے تماشا تو لگ سکتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب اینکر عمران ریاض کی جانب سے یہ بڑی خبر ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے جو دی گئی ہے کہ سیاستدان فیصلے کرنا سیکھیں ورنہ بند کمروں والے فیصلے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اور بالکل ٹھیک ہے, بند کمروں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا, بند کمروں والوں کو تھوڑا ہی پتا ہے. بند کمروں والے کبھی سیاستدان نہیں بن سکتے اور سیاستدان کبھی بند کمروں والے نہیں بن سکتے, دونوں کے ڈیفرنٹ فیلڈ ہے, دونوں کے. اب مجھے آپ کہیں میں صحافی ہوں, مجھے آپ کہیں کہ بکرا ذبح کرنا ہے, مجھے آپ کہیں کہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, تو میں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر نظریاتی جنگ تو لڑ سکتا ہوں لیکن میں جا کے بندوق نہیں اٹھا سکتا. میں تو شاید وہ اتنی بھاری بندوق جو ہمارے جوان اٹھاتے ہیں اس کو اٹھا بھی نہ سکوں 30 سیکنڈ سے زیادہ, اتنی بھاری بھاری بندوقیں. تو لہٰذا ہر کسی کی اپنی ڈومین ہے, ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے. اور یہ بڑی خبر ہے, اور کیونکہ نون لیگ سے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آصف کرمانی صاحب نے کہا ہم نے بیچ دیا, ہمارے ہاتھ سے بیانیہ پھسل گیا ووٹ کو عزت دو والا. اور پھر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بھی اڑا دیا گیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج فیصلہ دیا کہ 6 رکنی جو بینچ نے فیصلہ دیا میرے خلاف, وہ جناب اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, وہ گہرا ہی نہیں ہے. اور رجسٹرار عشرت علی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اور وہ فارغ ہو چکے, اور یہ ہو چکا اور وہ ہو چکا. اچھا جی, اس کے بعد جناب اب تفصیلی نوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تفصیلی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تفصیلی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ ویب سائٹ پر جاری کیا گیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر بعد ویب سائٹ سے ہٹایا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حافظ قرآن 20 نمبر اضافی کیس کے تفصیلی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا تھا. تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز نے لکھا کہ آج خود نوٹس نمبر 4/2022 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا. متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے. تو لہٰذا 5 یہ 2021 کے اندر فیصلہ آیا تھا کہ 5 رکنی بینچ نے کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے بینچ فکس کرنے کا. اس کو پہلے تو 2 رکنی 3 رکنی جس میں ایک نے اختلاف کیا, ایک جج صاحب نے, وہ نہیں اڑا سکتا. پھر جناب آپ کے 2 کے مقابلے میں 6-0 سے فیصلہ آ گیا اور آپ کا فیصلہ جو ہے وہ لیگل ہے اور باقی فیصلہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے. بہرحال جی ہمارے لیے تمام ججز قابل احترام ہے, جیسے عطر اللہ صاحب ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, مندو خیل صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب, کوئی بھی ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے کسی نون لیگی بدماش کی روش پر نہیں چلنا کہ ہم ججز کو گالیاں دیں یا ہم ججز کے خلاف جو ہے پراپیگنڈا کریں. ہمارے لیے سب برابر ہیں. عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ لیڈر خوف زدہ نہیں ہوتا, بزدل آدمی لیڈر نہیں بنتا, نواز شریف بن جاتا ہے. انہوں نے کہا بزدل آدمی کبھی لیڈر نہیں بنتا, وہ تو نواز شریف بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی خان نے بڑی لمبی چوڑی آج گفتگو کی ہے. اور پھر جناب کوئی سڑکوں پر نکلا تو پھر دفاع پاکستان کونسل بھی سڑکوں پر نکلے گی. مولانا احمد لدھیانوی کوئی سڑکوں پر نکلا تو وہ کہتے پھر ہم بھی نکلیں گے. یہ برگر جو ہیں یعنی اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, یہ جناب ممی ڈیڈی برگر کھانے والے راستہ نہیں روک سکیں گے اور ہماری جماعت سڑکوں پہ نکلے گی. جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دفاع پاکستان کیا ہے, یہ مولانا احمد لدھیانوی کا کس فرقے سے تعلق ہے, اور ان کو پاکستان کا اسٹیٹ ٹی وی چینل نشر کر رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس ملک کے اندر جو تماشا لگ گیا ہے, جس طرح کے لوگوں کو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور پی ٹی آئی کا کے پی میں انفلوئنسرز کی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. خیبر پختونخوا نگران حکومت کی جانب سے برطرف کیے جانے والے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بحالی کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی. یہ جی سارے معاملے ہیں. بہرحال جی مختصر یہ کہ اینکر عمران ریاض کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے اور بننا بھی چاہیے. پورے ملک کو ایک ہی وقت میں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور اسی سمت میں اس کے بعد ہی ملک کے اندر بہتری آ سکتی ہے. آج ایک اور چیز جو اتنی انتہائی شرمناک ہوئی وہ یہ ہوئی حضور, اسلام آباد پولیس نے کہہ دیا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ذرا اندازہ کریں, پوری دنیا کے اندر مذاق بن رہا ہے
ایک ایسا ملک جو الیکشن نہیں کروا سکتا, کسی کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا, اس ملک کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا اندازہ کریں کہ اسلام آباد پولیس کی پاک نیوزی لینڈ سیریز کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت. اسلام آباد پولیس نے موقف بنایا کہ اسلام آباد پولیس کو سیکیورٹی کے لیے درکار وسائل مہیا نہیں کیے گئے. اسلام آباد پولیس نے موقف بنایا کہ اسلام آباد پولیس کو سیکیورٹی کے لیے درکار وسائل مہیا نہیں کیے گئے اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کرنے کا. رمضان بھی چل رہا ہے, جو ہے وہ مردم شماری بھی چل رہی ہے, اور جو باقی ہے وہ دہشت گردی کے بھی خطرات ہیں, تو لہٰذا ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. کیا جائے گا پوری دنیا کے اندر پیغام؟ نیوزی لینڈ کی ٹیم اسی لیے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال چلی گئی تھی پاکستان سے کہ سیکیورٹی کلیئر نہیں ہے, اور آج آپ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. کیا کر رہے ہیں یار؟ تماشا نہ بنائیں اس ملک کا. پاکستان زندہ باد.